اس مرشد برحق کا وہ فیضان ہے کہ یہ فیضان کبھی ختم نہیں ہوگا، آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ فیضان کلیمی قیامت تک جاری رہے گا۔ نہیں تو یار دنیا اتنی مطلبی ہے، دنیا کون کس کو مانتا؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اکثر جلسوں میں، دنیا میں پیر بھی بہت ہیں اور پیر کے مریدین بھی بہت ہیں، اور پیر سے محبت کرنے والے بھی مریدین ہیں، کمی نہیں ہے، لیکن جو جذبہ، جو دیوانگی، جو مستانگی، جو عشق، جو پیار، جو محبت میں نے سرکار مسعود ملت کے مریدوں میں دیکھا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے، میرے بعد بھی آپ تقریر سنیں گے، حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں گے، تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، غیاث دارین، موتی کونین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور باباد بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو آپ اس درود شریف کو سمجھتے کیا ہے؟ ہاں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ درود شریف کو؟ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے نا تو نماز نہیں ہوگی، روزہ دکھاوے کے لیے رکھا جائے تو روزہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، حج اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، کوئی بھی نیک عمل اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عمل درود شریف پڑھنے کا ایسا ہے، اگر اسے دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے پھر بھی اللہ اسے قبول فرماتا۔ میرے بعد شاعر اسلام حضرت سیف کانپوری کو سنا ہے آپ نے، پھر سنیں گے۔ ہندوستان کا وہ عظیم نعت خواں آپ کے سامنے، الگ بات ہے کہ مالدہ میں انٹری پیٹ، لیکن انشاءاللہ بار بار آئیں گے۔ پتا ہے درود شریف کہا جائے پڑھنے کو تو پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث سنو، میدان محشر جب قائم ہوگا نا تو فرشتے ایک گنہگار کو، ایک سیاہکار کو، ایک اسیاں شیار کو، ایک خطاکار کو، ایک پاپی کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتا ہوگا، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے۔ ہم سب کے بابا حضرت آدم کی نظر پڑ جائے گی کہ یہ تو نبی آخر الزماں کا امتی ہے جو انہیں پکار رہا ہے۔ خبر کریں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے جسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کو مدد کے لیے آواز دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے چلو، تشریف لائیں گے، دیکھیں گے کہ فرشتے واقعی لے جا رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کی دعائی دے رہا ہے۔ آقا فرمائیں گے فرشتوں کیا بات ہے، کیوں لے جاتے ہو اسے جہنم میں؟
یا رسول اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ. تولا گیا ہے تو برائیاں زیادہ نیکیاں کم. حکم ربی ہے جہنم میں لے جاؤ. اس لیے ہم رب کے حکم کی تعمیل کرنے چلے ہیں. آقا فرمائیں گے تولا گیا ہے نام اعمال؟ جی تول دیا گیا. کا پھر میرے سامنے ایک بار تول کے دکھلاؤ. زور سے بولیں. پھر ایک مرتبہ تول کے دکھلاؤ. فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرا حکم تھا تول لیا گیا، اب تیرے محبوب کا حکم ہے. رب فرمائے گا جو محبوب کا حکم ہو وہی تو کر لو. اس لیے کہ آج تو شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیام میدان محشر کا مقصد ہی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو بتانا. نہیں تو اللہ سب جانتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، نیک کون ہے، برا کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے. وہ فیصلہ کر دے. فیصلہ ہو بھی چکا ہے، لیکن میدان محشر کا قیام 50,000 سال کا ایک دن، پلسرات کا عالم، زمین تابے کی آسماں فولاد کا، یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بریلی سے استاد زمان نے پکار کے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. رب کو تو سب پتا ہے، لیکن قیام میدان محشر کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں مصطفیٰ کی عظمت کو چیلنج کیا تھا، میرے محبوب کو مالک و مختار ماننے سے انکار کیا تھا، رسول اللہ کو معاذ اللہ مردہ کہا تھا، وہ دیکھ لے کہ آج نبی کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. تو میدان محشر میں اللہ فرمائے گا فرشتوں تولو، پھر سے تول دو، میرے حبیب کا حکم ہے. لایا جائے گا یہ ترازو کے پاس. دنیا کے ترازو کا حال یہ ہے کہ جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے. لیکن وہاں ترازو کا معاملہ ہوگا کہ جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر کو جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے کو جائے گا. نام امام رکھا گیا، قریب تھا کہ نیکی کا پلہ ہلکا ہو جاتا اور ہلکا ہو کر نیچے کو جاتا. اللہ کے رسول اپنی دستار سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نکال کر نیکی کے پلے پہ ڈال دیں گے. جب ڈالنا ہوگا دنیا دیکھے گی میدان محشر میں جو پہلے تولنے پر نیکی کا پلہ ہلکا تھا، اس کاغذ کا ٹکڑا ڈالنے کی وجہ سے نیکی کا پلہ بھاری پڑ جائے گا. اب جس بندے کو جہنم میں جانے کا حکم ملا تھا، اب اللہ فرمائے گا جنت میں لے جا. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا جنت میں لے جا. فیصلہ ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ تو بتائیں وہ کاغذ کا ٹکڑا کون سا تھا؟ رسول فرمائیں گے میں جانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، سیاہ شیار ہے، خطا کار ہے، پاپی ہے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ایک دن رات کے سناٹے میں اسے میری یاد آ گئی. ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ، اور پیار سے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اسے میری یاد آ گئی. جب یاد آئی تو دنیا سو رہی تھی، دیوانہ جاگ رہا تھا. اس نے رات کے سناٹے میں وضو بنایا، اچھا کپڑا پہنا، خوشبو لگایا، عطر میں معطر ہوا، مصلی بچھایا، پاک صاف ہو کر ایک جگہ ادب سے بیٹھ گیا اور گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے اس نے محبت سے ایک بار مجھ پر درود پڑھا. سبحان اللہ. اور میں نے اس درود کو نوٹ کر لیا تھا. یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا، یہ اس کے پڑھے ہوئے درود کا ٹکڑا تھا جو میں نے ڈال دیا.
تو نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. بتاؤ مسلمانوں، جب ایک مرتبہ درود پڑھے تو وہ جنتی ہو جائے، تو جو مسلمان بار بار درود پڑھے وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا. اس لیے جب درود پڑھنے کہا جائے نا تو درود پڑھ لیا کرو. ذرا زور سے پڑھ دو، ذرا اپنے انداز میں پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. نعت کا شعر ہے، سن لو. مصطفیٰ کی نعت ہے، بولتے رہو تاکہ گرمی آ جائے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھیے. ذرا زور سے. سبحان اللہ. پیچھے والے بڑے چالاک ہیں یار، وہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کا پھنسا ہے. ارے ہم تو بالکل پھنسنے سے بچے ہیں. لیکن جان لو میاں، جو جلسے میں آگے بیٹھ کر مصطفیٰ کی عشق میں پھنستا ہے، مرنے کے بعد قبر میں وہی ہنستا ہے. سبحان اللہ. تم بھی پھنس جاؤ تاکہ مرو تو قبر میں ہنسو. ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. دنیا میں کامیاب کون؟ آج دنیا میں کامیاب کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس قیمتی گاڑیاں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جو صاحب اختیار ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس کئی اولادیں ہوں اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس بنگلے اور گاڑیاں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس زمینوں کا خزانہ ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جو پاورفل ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. امیری کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے. دولت مندی کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے. اہل ثروت کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. نوکری والے کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس
दौलत का अंबार हो, उसे कामयाब तसव्वुर किया जाता है। और आज गरीबों का हाल क्या है? जो गुर्बत की जिंदगी गुजारता है उसे कोई कामयाब नहीं कहता। आज दुनिया कहती है अगर कामयाबी चाहते हो तो दौलत इकट्ठी करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो साहिब सरवत बन जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो बिल्डिंग वाला बन जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो अमीरो कबीर बन जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो पावरफुल बन जाओ। और आज दुनिया के माहौल में ये है, आज कामयाबी चाहते हो तो नेता बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो मुखिया बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो प्रधान बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो एमएलए बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो एमपी बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो अहले सियासत बन जाओ, आज कामयाबी चाहते हो तो कुर्सी वाले बन जाओ। ये दुनिया में कामयाबी का तसव्वुर है। लेकिन जरा आओ कुरान से पूछें, अरे कुरान तू बता दे कामयाब कौन है? कामरानी का ताज किसके सर पे बांध दिया गया? कामरानी का सेहरा किसके सर सजा दिया गया? दुनिया वाले तो कहते हैं जो अमीर है वही कामयाब है, जो दौलत वाला है वही कामयाब है, जो सरबत वाला है वही कामयाब है, जो बिल्डिंग वाला है वही कामयाब है, जो गाड़ी वाला है वही कामयाब है, जो बंगला वाला है वही कामयाब है, जो पावरफुल है वही कामयाब है, जो नेतागिरी में आगे बढ़ गया वही कामयाब है। अरे कुरान तू बता आखिर कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है अल्लाह की नजर में कामयाब वो है जिसने आपको सुथरा कर लिया, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक। मिस कॉल हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। मोबाइल इतना सस्ता हो गया फिर भी मिस कॉल चल रहा है ना। इस ठंडी में नारा भी ठंडी वाला लगता है। क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा मुस्कुरा रहे हो यार, मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराते चेहरे अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल दो। तो कामयाब वो कुरान की नजर में जो सुथरा हो गया, जो पाकीज़ा हो गया, जो तैयब व ताहिर हो गया। अब बोलो पाकीज़गी किस चीज की? पाकीज़गी किस चीज की? अकीदे की पाकीज़गी, अमल की पाकीज़गी, कौलो फेल की पाकीज़गी, है ना। अकीदा भी पाक हो, अमल भी पाक हो, किरदार भी पाक हो, अखलाक भी पाक हो, दिल भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो। और ये सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती है जो मुस्तफा का वफादार होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है उसका अकीदा भी पाक होता है, उसका अमल भी पाक होता है, उसका किरदार भी पाक होता है, उसके हालात भी पाक होते हैं, उसका लिबास भी पाक होता है, उसका जिस्म भी पाक होता है, उसका ज़हन भी पाक होता है, उसकी फिक्र भी पाक होती है, उसकी सोच भी पाक होती है, उसका दिल भी पाक होता है। और जो जिसका सब कुछ पाक होता है अल्लाह फरमाता है वही कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे आले रसूल। पानी है सूरत के नूर। और जाहिर बात है जो नूर वाले की औलाद हो वो नूर वाला ही तो होता है। जोर से बोले, जोर से। मैंने कहा था ना कि आपकी चमकती हुई आंखें जिस ज़ाते गिरामी को ढूंढ रही हैं, अनकरीब वो ज़ाते गिरामी मिंबर शरीफ पे आने वाली है। आपकी आंखों में रोशनी, आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा भी होगा, दिल मसरूर भी होगा। हाँ, और दुनिया बड़ी मतलबी है। कहाँ किसी को ये दुनिया आगे पीछे करती है,
لیکن باہر اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کو رب کے لیے قربان کرتے ہیں ساری دنیا ان کے اوپر قربان ہو جاتی ہے. سرکار مسعود ملت کی ذات گرامی آپ کے سامنے ہیں. ہم سے زیادہ تو آپ انہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لیکن سچی بات ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہم بھی نہیں جانتے صحیح سے اب پہچانتے، اور آپ نے بھی ابھی تک پہچانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہو آپ؟ وقت بہت کم ہے، ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ. میں نے کہا کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے، اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے، اس کی فکر بھی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے. یہ نبی کے دیوانوں کی بات ہے. اور جس کا سب کچھ پاک ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، نماز چھوڑ کر تم کامیابی حاصل پاؤ؟ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا بہانہ کر کے کیا کامیابی حاصل کر پاؤ گے؟ زکوٰۃ فرض ہو اور بہانہ کر لو زکوٰۃ نہ دینے کے لیے، کیا کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. اور آج حال یہ ہے لوگ نمازوں کا بہانہ بناتے، کیوں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو؟ حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا. روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو بڑی پریشانی ہے. زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ قرضہ بہت ہے. یہ بہانے تم انسان کے سامنے کر سکتے ہو، رب کائنات کے سامنے نہیں کر سکتے. اور آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ان برائیوں کے دلدل میں ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے. آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، یہ سنی بریلوی لوگ، یہ اہل سنت و جماعت والے صرف تقریر کرتے ہیں، صرف عرس کرتے ہیں، صرف جلوس اور چادر کے چکر میں رہتے ہیں، یہ نمازوں کی دعوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی لا کے دکھلاؤ غوث اعظم جیسا نماز. ہماری جماعت میں جیسے جیسے نمازی ہیں ہے تمہاری جماعت میں، لاؤ کوئی غوث اعظم جیسا نمازی جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. لاؤ کوئی غریب نواز جیسا نمازی جنہوں نے خراسان کی پہاڑی میں بیٹھ کر رب کی بندگی کی ہو. لاؤ کوئی مخدوم اشرف جیسا نمازی جنہوں نے سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر رب کی بندگی کی ہو. لاؤ کوئی محبوب الہی جیسا نمازی، لاؤ کوئی بختیار کاکی جیسا نمازی، لاؤ کوئی دولہا میاں جیسا نمازی، لاؤ کوئی مسرور ملت جیسا نمازی، لاؤ کوئی مسعود ملت جیسا نمازی. تم دھمکاتے ہو، کہتے ہو کہ یہ لوگ سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایک نمازی کا جواب مانگتے ہیں. لیکن میرے بھائی آپ کب نماز پڑھو؟ اللہ کا دیا ہوا تم کھاتے ہو. 24 گھنٹے رب نے دیے تمہیں، کہ 1 گھنٹہ رب کے لیے تم دے نہیں سکتے؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم بے روزگار ہیں، پھر کہتے ہو کہ بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، پھر کہتے ہو کہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. ذرا رات کے سناٹے میں ایک بار سوچ تو لو، اتنا تو جان لو کہ ہم اتنے بڑے پاپی، ہم نے اتنا گناہ کیا ہے نا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں نہ ہوتے نا تو ہم زمینوں میں دھسا دیے گئے ہوتے. یہ کرم ہے مدینے والے کا، یہ احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. اور ہندوستان میں جو حالت مسلمانوں کی ہے دیکھ رہے ہو، بلکہ ہندوستان میں نہ کہوں پوری دنیا کہے،
پوری دنیا کی باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پہ. مقصد کیا ہے؟ ایک طرف سارے باطل مذاہب ہیں اور دوسری طرف تنہا اسلام ہے. ایک طرف ساری قومیں ہیں، دوسری طرف تنہا مسلمان ہے. مقصد ہے مٹا دو اسلام کو، مقصد ہے مٹا دو قرآن کو، مقصد ہے مٹا دو اسلام مسلمان کو، مقصد ہے ختم کر دو نبی کے وفاداروں کو. قسم خدا کی اگر اسلام سچا نہ ہوتا، اگر قرآن سچی کتاب نہ ہوتی اور یہ مسلمان نبی کا سچا وفادار نہ ہوتا تو اسلام کب کا مٹ گیا ہوتا، قرآن کب کا مٹ گیا ہوتا، مسلمان کب کا مٹ گیا ہوتا. اتنی باطل قوتوں کے بعد بھی اسلام کا باقی رہنا اسلام کی صداقت کو بتاتا ہے، قرآن کی سچائی کو بتاتا ہے، مسلمانوں کی سچائی کو بتاتا ہے. پتہ یہ چلا ہم بچے ہیں اپنی وجہ سے نہیں، ہم بچے ہیں مدینے والے کی وجہ سے. اس لیے اس تو حق ادا کرو. اور آج یہی کرتے ہو، ایک آدمی دوسرے کو چائے پلا دی، پان کھلا دیا، بڑی پلا دیا، کھانے پلا دیا. اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اگر اس پریشانی کے عالم میں کسی نے کسی کی مدد کر دی اور جب وقت آتا ہے ارے ابے تیرے پاس تو چائے پینے کا پیسہ نہیں تھا، میں نے پلایا. تیرے پاس کپڑے تو نہیں تھے، میں نے تجھے کپڑا دیا. یہ مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ احسان بھی جتلا دیتا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. ہمیں کھلا دیا تو کھلا دیا، اس نیت سے کسی بھوکے کو کھلاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے پیاسے کو پانی پلاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے ننگے کو کپڑا پہناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے کسی یتیم کی مدد کرو اللہ راضی ہو جائے. اگر تمہارے اعمال صالحہ میں نیت رب کی رضا ہے وہ عمل قبول ہے. اور اگر دکھاوا ہے سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے. ایک بات یاد آ گئی، سن کو اللہ والے کتنی حیا کرتے ہیں. حضرت امام اعظم کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ بمبئی کے ہیرو کا نام سنا ہے؟ بمبئی کا ہیرو یاد ہے؟ ابھی اگر 6-7 سال کے بچے سے پوچھ دیا جائے تو سارے ہیرو کا نام بتا دے گا. اب پوچھ دیا جائے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، مسائل شریعہ میں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ کون امام اعظم ہے؟ سن لو. حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ اگر علم اوج و ثریا کے اوپر ہوگا تو وہاں سے اٹھا لائے گا. علماء نے بعد میں کہا کہ یہ قول سرکار امام اعظم کے تعلق سے تھا. امام اعظم اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس جگہ امام اعظم کا وصال ہوا نا، جس زمین پر جس جگہ روح نکلی، ایک روایت ہے کہ اس جگہ پہ امام اعظم نے 7,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی. کتنی بار؟ 7,000. اور ایک دوسری روایت ہے 70,000 کی کہ 70,000 مرتبہ تلاوت قرآن فرمایا. وہ امام اعظم، سن لو بات، سن لو. اسلام کا حسن دیکھو، آقا کی تعلیمات دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا کردار دیکھو. حضرت امام اعظم سے ایک شخص نے قرض لیا. دنیا میں قرض چلتا ہے نا، ہم بھی لیتے ہیں، آپ بھی لیتے ہو. قرض لیا، واپسی کے لیے تاریخ متعین ہو گئی کہ حضور فلاں تاریخ کو میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں. لیکن تاریخ متعینہ پر عام طور پہ قرضہ لینے والے لوگ دیتے نہیں ہیں. عام طور پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وعدے کے پابند ہوتے ہیں، یاد رکھ. لیکن لینے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ دینا بھی ہے. تو انتظام نہ ہو سکا، وہ نہ دیا. نہیں بھیا،
آپ جیسے سامعین ہو جائے تو پھر مزہ آ جائے. تو تاریخ متعینہ جو تھی وہ ختم. ایک دن امام اعظم ایک گلی سے جا رہے تھے اور سامنے سے وہی قرض خواہ آ رہا. جب اس نے امام اعظم کو دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں تو اس نے مارے شرم کے اپنا راستہ بدل لیا, دوسری گلی میں چلا گیا. اب امام اعظم کی نظر پڑ گئی, یہ میرا قرض خواہ مجھے دیکھ کر شرما کے بھاگ رہا ہے, پیچھے سے دوڑے. ہم جیسا مولوی ہوتا تو دوڑتا, لیکن باہر امام اعظم. امام اعظم دوڑے اور دوڑ کر پیچھے سے اس قرض خواہ کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں میرے بھائی کتنا برا ہو گیا ہے نعمان, کہ نعمان کو دیکھ کے تو بھاگ رہا. ذرا زور سے بولے, اتنا برا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کے تو راستہ بدل رہا. حضور اب آپ برے نہیں, برا تو میں نے آپ کا قرضہ لیا تھا, تاریخ متعینہ پر لوٹا نہ سکا, اس لیے شرمندگی کی وجہ سے حضور میں نے اپنا راستہ بدل لیا. تاریخ پڑھو اٹھا کے امام اعظم کی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام اعظم کی آنکھیں بھیگ گئی, رونے لگے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں کتنا خراب آدمی ہوں کہ آج نبی کا ایک امتی میری وجہ سے پریشان ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. اللہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں بھائی میری غلطی معاف کر دے, میری خطا معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے حضور آپ سے کون سی غلطی ہوئی, غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی, میں نے قرضہ بھی لیا, وقت مقررہ پہ میں نے لوٹایا بھی نہیں, اور پھر آپ غلطی مان رہے ہیں, آپ خطا مان رہے ہیں, آپ اپنا قصور مان رہے ہیں. دیکھو اسلام کا حسن. امام اعظم فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ تم نے قرضہ مجھ سے لیا تھا, وقت متعینہ پہ تو نے ادا نہ کیا, لیکن اس وقت قصور میرا, اس وقت قصوروار میں, اس لیے کہ اس وقت میری وجہ سے تجھے شرمندہ ہونا پڑا. اس لیے میرے بھائی میری غلطی معاف کر. کہہ رہا ہے کہ غلطی آپ سے نہیں مجھ سے, یہ کہہ رہے ہیں معاف کر. اتنا اصرار ہوا کہ اس شخص کو کہنا پڑا حضور ٹھیک ہے میں نے آپ کی غلطی معاف کر دی. زور سے بولے میں نے آپ کی غلطی معاف کر دیا. تب امام اعظم فرماتے ہیں وقت کا امام کہتا ہے بھائی معاف کر دیا تو نے میری غلطی کو, میری خطا کو, میری لغزش کو, میرے اس عمل کو. ہاں حضور میں نے معاف کر دیا. تب اللہ